سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون انسان اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کچھ چیزوں سے بچنا چاہتا ہے، پناہ چاہتا ہے، اسے خیر کے حصول کے لیے اور شر سے حفاظت اور پناہ کے لیے وسائل درکار ہوتے ہیں۔ وسائل اگر اسے مل جائیں تو وہ اپنے تئیں مطمئن ہو جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں حاصل کر لوں گا، یا یہ جو چیزیں ہیں جن سے مجھے خوف ہے، ڈر ہے، نقصان پہنچانے والی چیزیں، ان سے میں اپنا بچاؤ کر لوں گا۔ جبکہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور جو پچھلی قوموں کے تذکرے قرآن نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ہمیں بتلائے ہیں، ان میں وسائل ہونے کے باوجود لوگ نقصان سے نہیں بچ سکے، وسائل ہونے کے باوجود
لوگ فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ بسا اوقات وسائل ہوتے ہیں لیکن بندہ اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتا، وسائل ہوتے ہیں لیکن بندہ آنے والی تکلیف اور مصیبت سے بچ نہیں سکتا۔ یہی چیز ہمیں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے کی طرف لے کے آتی ہے کہ جو اصل ہے وہ وسائل نہیں، جو اصل ہے وہ ذرائع قوت طاقت یہ چیزیں نہیں ہیں، جو اصل ہے وہ حقیقت میں اللہ وحدہ لا شریک کی مدد ہے۔ وسائل نہ ہونے کے باوجود وہ نقصانوں سے بچا لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سب کے سامنے ہے۔ نہتے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی حفاظتی اقدام نہیں، حفاظتی بندوبست نہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے آگ سے بچایا۔ موسیٰ علیہ السلام عین دریا کے کنارے پہ پہنچے ہوئے، قرآن جو نقشہ کھینچتا ہے فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جناب موسیٰ کی قوم اور ادھر سے فرعون کی قوم آمنے سامنے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا آج تو پکڑے گئے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کے واقعے میں پانی ہے لیکن پانی سے بچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، کشتی۔ یہاں کشتی نہیں ہے، آگے دریا ہے، کشتی نہیں ہے، پیچھے دشمن ہے، ذریعہ وسیلہ کوئی نہیں پانی میں تیرنے کا، بچنے کا، بظاہر ذریعہ نہیں ہے۔ اب جو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ڈنڈا ہے وہ دریا پار کرنے کا ذریعہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اسی ڈنڈے کو، عصا کو، لاٹھی کو ماریے دریا پر، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ پکڑے جائیں گے، موسیٰ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، یہ ایمان ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، رستہ اس نے دکھانا ہے۔ جب حکم اس نے دیا ہے کہ تم یہاں سے لے کے بنی اسرائیل کو نکلو، جب حکم اس کا ہے پھر راستہ بھی وہی بنائے گا، راستہ وہی دکھائے گا۔ جہاں سے بچنے کی امید نہیں ہوتی لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ بندہ بچ کیسے گیا ہے، نکل کیسے گیا ہے، بظاہر ذریعہ اور وسیلہ نہیں تھا۔ تو پھر یہ چیز ہمیں ایمان کی طرف لے کے آتی ہے، اور اگر ان چیزوں پہ ایمان آ جائے وہ ایمان ہمیں اللہ وحدہ لا شریک پر توکل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، حتمی آخری ٹیک، مدد اور سہارا وہ اللہ کا، اور توکل ایمان کا حصہ ہے۔ جو بندہ مومن ہو متوکل نہ ہو اس کا ایمان ناقص ہے، کہ ایمان تو لے آیا لیکن جس پر ایمان لایا ہے اس پہ بھروسہ ہے نہیں، یہ تو کوئی ایمان نہ ہوا۔ اپنی طاقت کی طرف دیکھتا ہے، مخالف کی طاقت کی طرف دیکھتا ہے۔ میں پچھلے 2-3 جمعوں سے غزوہ احزاب کا بطور خاص تذکرہ کر رہا ہوں۔ غزوہ احزاب میں کیا تھا؟ ایک طرف ایک قوم اور جماعت، اور دوسری طرف پورے عرب قبائل یہودیوں کے ساتھ مل کے، اور جو اندرونی سازش وہ
اس پر مزید منافقوں کی باتیں اور ان کا ہٹنا اور مسلمانوں کی صفوں میں خلال اور دراڑ پیدا کرنا، یہ الگ۔ اب بظاہر نظر تو ایسے ہی آ رہا تھا کہ بچت ممکن نہیں ہے، بچ سکیں گے نہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کو لڑنے بھی نہیں دی۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، اللہ نے ہوا بھیجی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایمان ہو تو توکل ہونا چاہیے، کیونکہ توکل کے بغیر، اللہ پر بھروسے کے بغیر ایمان نامکمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں ہیں، اور پیچھا کرنے والے، ڈھونڈنے والے عین اس غار تک پہنچ گئے۔ وہ غار کے اوپر منہ پہ کھڑے ہیں اور غار کے اندر نیچے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا نا ہم تو پکڑے جائیں گے، پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، رسول اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا غم کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں جب اللہ ہمارے ساتھ۔ اور اللہ مومنوں کا ساتھ چھوڑتا، مومنوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، فوت ہو گیا۔ پھر کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آئی، پھر کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی پورے مکے میں ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں، اس کا رب اسے چھوڑ گیا ہے، وہ جو فرشتہ اس کے اوپر وحی لے کے آتا تھا وہ بھی اسے چھوڑ گیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ ضحیٰ اتار دی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب مجھے اس روشنی کی قسم ہے جب دن چڑھے روشنی ہوتی ہے اس کی، جب رات چھا جائے اس کی، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ وہ ایمان والوں کا، توکل والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو پچھلے 2 جمعے ہیں اگر ان کے بیانات آپ ذہن میں لائیں کہ جو لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں، بزدلی پھیلاتے ہیں اپنی قوم میں، مسلم امت میں، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کیا انہوں نے قرآن مجید کے اندر اترنے والی توکل اور بھروسے والی آیتیں پڑھی؟ نہیں۔ کہ قرآن ہر جگہ پہ ایمان و توکل کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر توکل اور بھروسے کو مضبوط کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ مومنوں کو کہتا ہے، حکم دیتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے، واقعے سناتا ہے۔ کئی دفعہ وسائل ہوتے نہیں ہیں لیکن اللہ بچا لیتا ہے۔ کئی دفعہ وسائل ہوتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز مجھے بچا لے گی لیکن بچ سکتا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نوح نے کہا پانی آ جائے گا ڈوب جاؤ گے، کہا پانی آئے گا نا، ڈوبنے کا خطرہ ہے، مجھے خود کو بچانا آتا ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ پہاڑ اسے نظر آ رہا تھا سامنے، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، اسے ذریعہ اور وسیلہ نظر آ رہا تھا بچنے کا لیکن بچ سکا۔ حال بینہم الموج فکان من المغرقین، کئی دفعہ ذریعہ اور وسیلہ ہوتا نہیں ہے لیکن اللہ بچا لیتا ہے، کئی دفعہ ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے لیکن بندہ بچ سکتا
کیونکہ بچتا وہ ہے جسے اللہ بچاتا ہے، یہی ایمان ہے۔ اور اگر اللہ کسی کو ڈبونا نہ چاہے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں فرمائیے کہ تم مجھے بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر وہ سب کے سب مجھے تکلیف پہنچانا چاہیں، یا اللہ اگر مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، کیا یہ اس کی تکلیف کو روک سکتے ہیں؟ کائنات میں جتنے ہیں، اگر اللہ رحمت کرنا چاہے اس کی رحمت کو روک لیں گے مجھ پہ ہونے سے۔ یہ ایمان ہے کہ اللہ رحمت کرنا چاہے کوئی رحمت کو روک نہیں سکتا، تکلیف پہنچانا چاہے کوئی اس تکلیف کو روک سکتا؟ انبیاء تو صاف کہا کرتے تھے کہ جاؤ بلاؤ جسے بلانا ہے بلا لو، ثم کیدونی فلا تنظرون، میرے خلاف چال چلو، میں تم سے مہلت بھی نہیں مانگتا کہ تھوڑا سا ٹائم دے دو، نہیں، جاؤ جنہیں بلانا ہے بلا لو، جس کو اکٹھا کرنا ہے کر لو۔ اگر اللہ گرانا نہ چاہے کائنات کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی۔ بندہ کئی دفعہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ سارے اپنے انتظامات کر لیے ہیں، فلاں جو ہے اس کی حمایت میرے ساتھ ہے، فلاں اس کی حمایت میرے ساتھ ہے، وہ اپنے تئیں سوچتا ہے کہ فلاں فلاں کی حمایت ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو کسی کی حمایت اسے بچا سکتی؟ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، بظاہر چھوٹے چھوٹے کمزور ملکوں پہ بہت طاقتور ملک ساری دنیا کی امداد لے کر اکٹھا کر کے ان پہ حملہ آور ہوئے، لیکن انہیں خیر ملی؟ خیر نہیں ملی، نقصان اپنا بھی کیا، نقصان پوری دنیا کا بھی کیا۔ لم ینالوا خیرا، وہی غزوہ احزاب والی بات، اللہ فرماتے ہیں جو جو ارادے لے کے آئے تھے اللہ نے ارادے بھی ساتھ ہی لوٹا دیے واپس، غصہ بھی ساتھ ہی واپس کر دیا، غصہ نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کے لیے شرط بھی عائد کر دی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ ویسے ایمان کی ضرورت ہے، مدد چاہیے تو ایمان بھی ویسا ہی چاہیے، یقین ویسا چاہیے، غیر متزلزل مستحکم یقین کامل، توکل اللہ وحدہ لا شریک پر۔ اگر اللہ کی مدد لینی ہے تو، اور جس کے پاس توکل ہے ایمان بھی ہے، پھر اللہ وحدہ لا شریک اسے کہیں پر ہارنے نہیں دیتا۔ اللہ اسے سازشوں سے بھی بچاتا ہے، اللہ اسے دشمنوں سے بھی بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چالوں اور تدبیروں سے بھی بچاتا ہے، اللہ اسے برے وقت سے بھی بچاتا ہے۔ لوگ لگے رہیں جتنے مرضی، یہ بات آپ انفرادی حیثیت میں لے لیں یا کسی ملک کی اجتماعی حیثیت میں لے لیں، کرتے رہیں سازشیں، ممالک ملک کے خلاف کر لیں یا لوگ آپ کے خلاف کر لیں، اگر اللہ نہ چاہے آپ کسی کو گرا سکتے نہیں، اللہ نہ چاہے آپ کسی کو بدنام بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ کئی دفعہ بندہ ہار کر بھی معزز رہتا ہے، کئی دفعہ جیت کر بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ پر ایمان، توکل اور بھروسہ، اور اسی سے مدد ملنے کی امید اور یقین، امید نہیں چھوڑنی، اللہ سے یقین کو ڈگمگانے نہیں دینا، ہلنے نہیں دینا اگر اس کی مدد چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے، ایک حدیث میں ہے معاذ بن جبل، ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احفظ اللہ یحفظک،
تو نے بس اللہ کو یاد رکھنا ہے، حفاظت وہ تیری کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھنا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ دین چھوڑ دو، عمل چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، عبادتیں کرو نہ، اس کے حکم مانو نہ، اور پھر کہو کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ وہ قادر ہے کہ حفاظت کرے، لیکن اس نے کچھ شرائط بھی رکھی۔ ایمان کامل ہونا چاہیے، مدد اس کی اترے گی، یقیناً اترے گی، کیونکہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، وہ مومنوں کا ساتھ چھوڑتا، مومنوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العزت سے بہتری کی، اچھائی کی امید اور اس کی مدد پہ یقین اور کامل ایمان۔ دوسری چیز جو مومنوں کی اجتماعی سوچ ہوتی ہے، مسلمانوں کا ایک اجتماعی موقف ہے، اجتماعی سوچ ہے، اگر وہ سوچ جرت والی ہے، اگر اس موقف میں سختی پائی جاتی ہے، ٹھوس ہے موقف، تو پھر یوں نہ ہو بندہ کہ باقی مسلمانوں سے علیحدہ ہو کے علیحدہ سے جو ہے نا وہ بیان بازی شروع کر دے۔ مومن سارے اکٹھے ہیں، فلسطین کے معاملے میں مومن سارے اکٹھے ہیں کہ قبلہ اول ہے، اس کی حفاظت سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی الگ سے بیٹھ کے جو ہے اس بارے میں غلط بزدلی والی مسلمانوں کے موقف سے ہٹ کر کافروں کے حق میں نرم بیان بازی شروع کر دے تو قرآن کہتا ہے مومنوں کسی کی بات پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی بات پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افواہیں اڑائیں گے، بیانات دیں گے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک مومنوں کے ساتھ ہے، سو وہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والوں کا ساتھ چھوڑ سکتے، وہ غلبہ ایمان کی تحریک کا ساتھ چھوڑ سکتے؟ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ غزوہ احد میں افواہ اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ وہاں سے واپس جاتے ہوئے کہ جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے اب کیا لڑنا ہے، واپس چلے، اب کچھ بھی نہیں بچا، کچھ راہ ہی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آیت اتاری سورہ آل عمران میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے، کیا دین کو چھوڑ کے واپس مڑ جاؤ گے؟ جن مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، اس سے بڑا صدمہ ان کے لیے کوئی نہیں تھا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ دن کے اندر مدینے میں اندھیرا چھا گیا، ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب کسی کی زندگی میں اتنا بڑا صدمہ ہو جائے، سانحہ ہو جائے، وہ یہ سمجھے کہ بچا ہی کچھ نہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو، پھر بھی دین کو چھوڑ کے واپس جانا۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو دین کو چھوڑے گا مشکل حالات میں اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور ہاں جو ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ایسے لوگوں کو تو ضرور بدلہ دے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو موت آ جائے اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی نہیں مر سکتا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، وقت مقرر اللہ نے طے کر دیا ہے، بزدلی سے زندگی بڑھنے والی نہیں ہے۔ اور
جرأت اور شجاعت سے زندگی گھٹنے والی نہیں ہے. زندگی وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، سانس وہی ہے جو لینے ہیں، لیکن مقابلہ جب کفر سے ہو تو پھر بزدلی دکھانی، پھر توکل اللہ پہ، توکل اللہ پہ بھروسہ. یہ آج کل 1-2 دن پہلے جو ہمارے ملک کے بارے میں حالات بدلے ہیں، ہندوستان اور ہمارے مابین جو معاملہ ہوا ہے، حالات بدلے ہیں. اس معاملے کے تناظر میں ہمارے بہت سارے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ افواج پاکستان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. آپ کی ناراضگی اپنی جگہ بجا ہے، آپ اگر کسی سے ناراض ہیں آپ بھی قابل احترام ہیں، لیکن اگر کسی کھلاڑی کی کوچ اور کپتان سے ناراضگی ہو جائے وہ گول اپنی طرف تو نہیں کرے گا. جتنی بھی ناراضگی ہو جائے یار، جتنا بھی معاملہ خراب ہو، گول تو اپنی طرف نہیں کرے گا. وہ ناراضگیاں اپنی جگہ، وہ سیاسی ناراضگی ہو، وہ سماجی ناراضگی ہو، وہ معاشی ناراضگی ہو، وہ کسی کی مذہبی ناراضگی ہو، وہ ناراضگی اپنی جگہ. لیکن جب بات ملک پاکستان کی سالمیت کی آئے گی، بات ملک پاکستان کے وجود پہ آئے گی، تو پھر پاکستانیوں کو الگ الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات جیسے بھی ہوں، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے کہ ہم کتنے ہیں وہ کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ مومن جب لڑتا ہے تو وہ اللہ کی مدد کے سہارے لڑتا ہے. یہ توکل اور اس کا ایمان اسے کفر کے مقابلے میں، اسے شرک کے مقابلے میں، اسے دشمن کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، کھڑا رکھتا ہے. اور جب تک یہ اللہ کے لیے ڈٹا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ